ڈاکٹر صاحب کئی پیشنٹ ایسے بھی ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن کو ڈینگی ہوا تھا اور اس کے بعد ہیئر لاس کے ساتھ فیمیلز آنا شروع ہوگی کہ میرے بال گرنا شروع ہو گئے. کیا اس کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ نہیں، یوزلی عمومی طور پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم نے دیکھی اور نہ ہی ہم نے پڑھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کمزور ہوں، ان میں کسی چیز کی کمی ہو، جیسے کہ ہیموگلوبن کی کمی، انیمیا، یا جیسے سے کوئی اور مسئلے مسائل ان کے پہلے سے ہی ہوں. کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے عام طور پہ ان کا ہیموگلوبن پہلے ہی 9-10 کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ 11-12 تک کم از کم ہونا چاہیے. تو اوپر سے 7-8 دن جب وہ اس بیماری کا شکار رہیں گی تو وہ مزید کم ہونے کے چانسز ہیں، یا مزید نمکیات جو ان کی باڈی میں تھے وہ مزید کم ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو بالوں کا گرنا یا کچھ اور کمزوری ہونا وہ ممکن ہے. تو وہ بھی کافی حد تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اگر فار ایگزامپل ان کی بھوک ٹھیک نہیں ہے تو وہ جوس کا استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جوس تو بڑی آسانی سے ہضم ہو جائے گا. ملک شیک کا استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ابلا ہوا انڈا ہے وہ ہاف بوائل کر کے لے لیں. یعنی آپ کے اندر انرجی جانی چاہیے نا. بے شک آپ اس کو مایا حالت میں لے لیں یا سیمی مایا حالت میں لے لیں، وہ انرجی آپ کے اندر جائے. یعنی کسی بھی طریقے سے ڈائٹ آپ اگر فار ایگزامپل گوشت نہیں آپ لے سکتے تو آپ اس کو بلینڈ کر کے اس کا وہ بنا لیں، بروتھ سا بنا لیں. ٹھیک ہے، یخنی بنا لیں، یخنی کی شکل میں آپ اس کو پی لیں. بیسک مقصد تو ہے نا کہ آپ کے اندر اچھی ہیلدی چیز اندر جائے. ٹھیک ہے، آپ کی جو غذائیت ہے وہ آپ کی برقرار رہے، آپ کے کھانے کی، باڈی کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ ایک دفعہ مجھے ڈینگی ہوا تھا، تو کیا ان کو بار بار ڈینگی ہو سکتا ہے یا جس کو ایک دفعہ ہوا اس کو دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کی کئی ٹائپس ہیں نا، اس وائرس کی ایک نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ویرائٹی ہے اس کی. تو اگر ایک سے آپ کو ہو گیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلو جی اب میرے اندر، میرے جسم میں اس کے خلاف تو قوت مدافعت پیدا ہو گئی، چلو مان لیا اس کے خلاف تو ہو گئی. جو باقی کے پھر رہے ہیں اس کے بھائی بہن، ان کے خلاف تو نہیں ہوئی نا. تو اس لیے ڈینگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے ڈینگی جو ہے اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے، آپ کو دوبارہ بھی ڈینگی ہو سکتا ہے، 12 بھی ہو سکتا ہے، اور بار بار بھی ہو سکتا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈینگی کے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی ویکسینیشن آج کے دور میں اویلیبل ہے کہ جس سے ایڈوانس میں کوئی ٹریٹمنٹ دیا جا سکے کہ اس سے بچاؤ ممکن؟ نہیں، اب ویکسین ایک آدھی قسم کے خلاف تو انہوں نے بنائی، لیکن اس کی تو بہت ساری اقسام ہیں، تو کس کس کے خلاف بنائیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ احتیاط بہت ضروری. جی، کہ آپ نے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے اور اسی طرح مچھر سے بچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ہم نے دیکھا جو لیبر کلاس ہے ہماری، ان کو مچھر کاٹتے بھی ہیں صبح شام، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کبھی ڈینگی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا مچھر کی خاص قسم ہے، ان کا تکا لگ جاتا ہے کہ وہ خاص قسم جو ہے وہ مچھر کی وہ شاید اس کو افیکٹ نہیں کرتی ہے، یا اس پر ہو سکتا ہے ابھی تحقیقات ہوں کہ کوئی خاص قسم کے بلڈ گروپس ہیں جس میں وہ زیادہ مچھر وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. سو وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس کہ آپ کا جو ہے وہ ابھی تحقیقات اس سلسلے میں ہو رہی ہیں ماہر. اور تحقیق جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی اس وقت زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اگر زیادہ کیسز آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اب کافی کم ہو گئے ہیں کیسز. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھائی لینڈ، سنگاپور سائڈ پہ جہاں پر سری لنکا یہ بہت زیادہ تھا، ہاں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ تحقیقات ہو رہی ہوں اور اس طرح اس سے متعلق ہمیں کافی کچھ دلچسپ مل بھی جائے لٹریچر کے اندر پڑھنے کو. لیکن ابھی حتمی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں، مطلب ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بڑی ہاں جی بڑی اسٹڈیز اس کے اوپر نہیں آئی ہیں کہ جس کے اوپر ہم حتمی طور پہ کہہ سکیں کہ جی جن لوگوں کا بلڈ گروپ ایسا ہے ان کو شاید ڈینگی کے جو مچھر ہے وہ نہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ملٹی وٹامنز، کیلشیم، آئرن، منرلز کا استعمال بھی جو ہے وہ آپ کی دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے، تو کیا ڈینگی سے پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، پروٹیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جو وائرس ہے اس کے اگینسٹ تو آپ کی جو قدرتی دفاعی نظام ہے اسی کو لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جب وہ لڑے گا اس وائرس کے ساتھ تو بخار بھی ہوگا، دردیں بھی ہوں گی، اور یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. جب جنگ ہوتی ہے دو فریقین میں تو کچھ نہ کچھ تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا. تو آپ کی جسم بھی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ جنگ ہو رہی ہے، تو وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جنگ وہ پھر شو کرتی ہے بخار کی صورت میں. اس میدان کے اندر جتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ آپ کی باڈی کو فیس کرنا ہے، کیونکہ دوائی ایسی کوئی نہیں ہے جو ڈینگی وائرس کے اگینسٹ ہو. اس کا جو سارے کا سارا علاج ہے وہ علاماتی ہوتا ہے. آپ نے پیراسیٹامول دے دی،
ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی یعنی اگر کوئی اس کو نوزیا وامٹنگ ہے تو اس کو ٹریٹ اس کی کریں کر گے، لی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دی. ٹھیک ہے، بخار ہے تو بخار کو ٹریٹ کریں گے، یعنی سمپٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ چلے گا. اور وہ جو خطرناک فیز میں جاتے ہیں اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا اگر بی پی کم ہو رہا ہے بلڈ پریشر تو ہم اس کو تب ڈرپ لگاتے ہیں، ویسے نہیں لگاتے. یا ڈی ہائیڈریشن اور بہت زیادہ جیسے ہے، ہی ہاں جی جیسے ہی وہ بی پی واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے فوراً ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اب بس، ہم نے اس زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہم نے اس مریض کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو خطرناک فیز میں جاتے ہیں نا مریض، ان کا پانی جو ہے وہ خون کی شریانوں میں سے لیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ لیک ہوتا ہے تو اس نے واپس بھی تو آنا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ باہر تو نہیں نکلا نا، بالکل باڈی کے باہر تو اندر نہیں موجود نکلا. ہے. اب جب آپ پانی اس کو زیادہ دے دیں گے ڈرپوں کی صورت میں تو وہ پانی جب واپس آئے گا تو پھر پانی زیادہ ہو جائے گا، وہ بھی خطرناک پھر باڈی میں سویلنگ ہو سویلنگ ہو سکتی ہے، جائے گی. ڈیفرنٹ اس لیے وہ بھی ہاں جی وہ بھی ہم نے نہیں کرنا. اور جو آپ کا سوال ہے ملٹی وائٹامنس کا، پروٹیکٹ تو وہ بالکل نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں ہمارے ناظرین اس سے یہ شاید وہ بھی کر سکیں کہ جی ہم جب ڈینگی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہم ملٹی وائٹامن یوز کر لیں تو بجائے جو آپ خوراک کا آپ بتا رہی ہیں ہمیں، تو ہم اگر وہ یوز کریں ٹیکے شکے کوئی طاقت کے لگوائیں تو ہم جلدی ریکور کر جائیں. تو میں تو اس سلسلے میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ منہ کے ذریعے کھا سکتے ہیں تو جو قدرتی طریقہ ہے، وہ سب سے جو خوراک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے آپ اس کو استعمال کریں. آپ نے ضرور گولیاں پھانکنی ہیں یا ٹیکے آپ نے لگوانے ہیں، جسم کو آپ نے اپنی سوئیاں چبھونی ہے، تو بہتر طریقہ وہی ہوتا ہے جو جتنا بھی قدرت کے یا فطرت کے قریب ہو. ٹھیک ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے آپ اچھی کریں اپنی خوراک. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈینگی والے مریض ہوتے ہیں یہ چکن، مٹن، بیف، فش اس کا استعمال کر سکتے ہیں نارملی؟ بالکل کریں. لحمیات میں نے آپ کو بتایا نا، پروٹینز جس کو پروٹینز بھی کہتے ہیں، اور لحمیات وہ گوشت میں اور دالوں میں ہیں. ٹھیک ہے، اور وہی آپ کا دفاعی نظام بنا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دفاعی نظام کو بوسٹ کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے روٹین میں بھی آپ کو گوشت کا، دالوں کا استعمال، انڈے کا، یہ جو آپ کا ڈرائی فروٹ ہے ہینڈ فل. ٹھیک ہے، یعنی ایک مٹھ میں جتنا آ جائے. ہاں اب مٹھ بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو رک ہوتا ہے نا، تو یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جس کا ہاتھ بڑا ہو وہ کہ جی میری تو مٹھ اتنی آدھا کلو کی بن رہی ہے، وہ بھی نہیں. مطلب نارمل اگر 10 12 15 دانے یا اس کے پیسز وہ کی مکس اگر ہم آپ بات کر کریں لیں. تو وہ اب اس میں وہ لوگ جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے وہ بیف مٹن والا گوشت نہ لیں، وہ چکن اور فش لے لیں، مرغی اور مچھلی لے لیکن لیں. الٹرنیٹ تو ان کے پاس موجود ہے، سفید گوشت جس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں آپ وہ لے لیں. اگر کوئی ویجیٹیرین ہے تو چلو وہ دالیں لے لیں پھر مکس کر کے، وہ بھی سبزی اور دال کو مکس کر لیں. نہیں دالیں اٹ سیلف ٹھیک اس کا لحمیات کا بہت رچ سورس ہے. سبزی اور دال کو بھی مکس کیا جا سکتا ہے، آج کل لوگ پکا رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں جو زیادہ دودھ، دہی اور مکھن کا یا دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کی ڈینگی کی صورت میں کیا ایڈوائز؟ یہ بڑا اچھا ہے. آپ کا جو دیسی گھی، دودھ، مکھن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بڑی اچھی ہیں، کیونکہ قدرتی اور خالص کوئی بھی خوراک ہو تو میرا خیال ہے وہ تو بڑی آج کل کے دور میں نعمت ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ ان کے دیسی ککڑ بھی تو پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے تو وہ کھائیں. تو اس کے وہ جو انڈے جو ہے وہ جو مہمان جب وہ زندگی ہوگی تو آپ مہمانوں کو ڈیل کریں گے نا. پہلے آپ خود تو اپنی طاقت وہ کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ کو آپ بچائیں، اپنے اندر طاقت پیدا کریں، پھر ہی آپ دوسروں کا خیال کریں گے نا. تو پہلے یہ ہے کہ مہمانوں کا نہ خالی انتظار کریں، خود بھی اس کو استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ مہمان پھر آپ کے لیے آئیں. ہاں تو وہ جو ہے دیسی انڈے استعمال کریں، دیسی ککڑ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اگر کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے بکرا یا بکری یہ اس سے تھوڑا کم استعمال کریں. لیکن یہ کہ اگر وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل جوان اور کسان ہیں، آپ نے اس کو استعمال بھی کر لینا ہے تو وہ بھی کھائیں. یعنی آپ ہارڈ ورکر ہیں، فارمر ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نوجوان ہیں اگر آپ ٹھیک ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں، کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں، کوئی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ استعمال کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی ڈینگی اگر کسی ہارٹ ڈیزیز والے پیشنٹ کو ہو جائے یا بلڈ پریشر والے کو یا شوگر والے کو، تو اس کی احتیاط اور عام مریض کی احتیاط میں فرق ہوگا؟ بالکل فرق ہے، کیونکہ دیکھیں جو پہلے سے ہی جس کو شوگر کا مسئلہ ہے اس کی پہلے ہی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اگر اس کو اوپر سے ایک پرابلم چل رہا ہے اور جو کافی خطرناک پرابلم ہے، دل کا مسئلہ، اوپر سے اس کو وہ وائرس بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے مریض کو ہمیں زیادہ اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو ہم داخل ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہوتا ہے.